کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ اللہ والوں کے دربار میں آستانہ ہو، جب وہ ظاہری طور پر بھی موجود ہوں تو بھی وہ لنگر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، پھر ان کے ظاہری وصال کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات خاص، یہ ارشاد فرمائیے۔ اب سب ایک وجہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق، اور اس کی وجہ اگر حضور کی امت کی خیر خواہی، اس کا جذبہ آ جانا۔ اور اب یہ تمام اولیاء کرام میں دیکھیں، قبلہ داتا صاحب کو دیکھیں، جب کرونا کے دن آیا تو ایک خاتون روتے ہوئے آئی ہے، وہ کہنے لگی 4 سال ہو گئے میرا شوہر چلا گیا لیکن کبھی گھر میں فاقے نہیں ہوئے، اور اب فاقوں کی نوبت آ گئی۔ کہا کیوں؟ کا داتا کا لنگر رک گیا ہے، انہوں نے بند کر دیا، ورنہ داتا کے لنگر سے ہمارے گھر کے کھانے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یقیناً یہ اللہ کے ولیوں کی بڑی زبردست کرامت بھی ہے، اور ان کی یوں کہہ لیجئے کہ طبیعت کی غمازی بھی ہے کہ یہ خلق خدا سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ لیکن قبلہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے حوالے سے یہاں پر بھی ایک خاص جو ہے کہہ لیں راز کی بات کہہ لیں، یا ایک خاص نقطہ ہے، وہ جو آپ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے، آپ کا لقب بھی ہے، اسی سے اس کو کنیکٹ کر کے ہم عرض کریں کہ ایک مرتبہ قبلہ بابا صاحب نے، بابا فرید رحمہ اللہ نے کہا کہ دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا کہ یہ بتا محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ واہ واہ واہ، کہ حضور ماں سے پوچھ کے آؤں محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ کیا بات ہے۔ تو فرمایا جاؤ پوچھ کر کے آؤ۔ سفر کیا، گئے والدہ کے پاس، رستے میں کوئی درویش ملا، کہا محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ پیر صاحب نے وہاں کہا یہ یہاں پوچھ رہا ہے، کہا وہ ویسے تو ماں جی سے پوچھنے جا رہا ہوں لیکن آپ بتا دیجیے۔ کہا نہیں، ماں سے پوچھ لو، اگر وہاں سے جواب نہیں ملے کل مجھ سے آ کر کے مل لینا، میں بتا دوں۔ واہ واہ، آپ چلے گئے ماں جی کے پاس، ماں جی کو بتایا کہ پیر صاحب کا دریا رحمت جوش میں محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے؟ تو کہا کہ ماں جی نے کہا اور کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا رستے میں ایسے ایسے ایک بابا ملا تھا، انہوں نے کہا کہ والدہ نہ بتایا تو میرے پاس آ جا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، پھر انہی سے جا کے پوچھنا، وہ تمہیں بتا دیں گے محبوب بننا ہے کہ محب بننا ہے۔ صبح رات آرام کیا، صبح اٹھے، ناشتہ واشتہ کر کے نکلے، اسی مقام پر پہنچے، درویش کوئی نہیں، ڈھونڈا اونڈا نہیں ملا۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ یہاں ایک بابا تھا، کہا اس کا تو کل انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا وہ کہاں ملے گا؟ یہ کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا اس کو۔ اب وہ کہتے ہیں اتنا بڑا ولی کہ جو میرے دل کے حالات پر مطلع ہے، اور وہ کچرے کے بہرحال وہاں گئے، دیکھا وہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ کہا واہ عجیب آدمی ہو، مجھے کہا کہ کل آ جانا اگر ماں نہ بتائے، اور آج خود دنیا سے چلے گئے ہو۔ اگر ایسے ہی تو بولنا نہیں تھا، ورنہ مجھے میری بات کا جواب تو پیر صاحب پوچھ رہے ہیں، جواب بتانا ہے۔ اٹھ کر کے بیٹھ گئے وہ درویش، اور کہتے ہیں نظام الدین محب نہیں بننا، محبوب بننا، اس لیے کہ محب جو ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے جو میرا ہوا، اور جو محبوب ہوتا ہے نا اس کی طرف خلق خدا آتی ہے۔ اگر تو بھی محبوب الہی بن گیا، پیر صاحب سے محبوب الہی بننے کی مانگ لینا، اگر تو بھی محبوب بن گیا نا تو پھر تیرے آستانے پر قیامت تک لوگوں کا ہجوم رہے گا۔ اللہ، پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کی حضور محبوب بنا، کہا جا تجھے محبوب الہی بنا دیا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اسی بات سے میں عرض کروں کہ یہی وجہ ہے کہ آج خلق خدا ہجوم در ہجوم آپ کے پاس آتی ہے، اور اس وقت بھی آپ نے صرف یہ نہیں کہ پیر صاحب کی بات پہ اکتفا کیا محبوب بن گئے، بلکہ آپ نے محبوب بننے کا اہتمام کیا، جو غریب تھے ان کی غم گساری کی، جو بے گھر تھے ان کو گھر دیا، کھانے کا اتنا بڑا اہتمام کہ 1.5 من نمک وہ آپ کے آستانے پہ روزانہ ختم ہوتا تھا۔ حافظ صاحب آج نمک کا 1 پیکٹ 2 پیکٹ راشن میں آتے ہیں، اور پورا گھر پورے مہینے کے راشن میں استعمال کرتا ہے۔ 1.5 من نمک اگر ایک دن میں استعمال ہو رہا ہے تو کتنی بڑی خلقت فیضیاب ہو رہی ہے۔ اور آج وہ ریسورسز نہیں ہے کہ آپ گاڑی سے پہنچ جائیں اور اتنی آسانی سے کسی جگہ پہنچ، دور دراز سے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے اور آپ کی جو ہے وہ بارگاہ سے، آپ کے آستانے سے فیضیاب ہوتے تھے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔